امن قائم کرنے والے صدر کا ڈرامائی قدم جس نے امریکہ کو اسرائیل ایران تنازع کے بیچ لا کھڑا کیا۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، جو اپنے ہی پالیسیوں میں کنفیوژن کا شکار ہیں، جو ایک طرف تو خود کو امن قائم کرنے والا کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے ایران پر حملے کر دیے ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ قدم دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے یا یہ جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی؟ اگر آپ ان سب کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں خود کو امن قائم کرنے والا کہتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں دوبارہ قدم رکھا تھا، لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع میں امریکہ کو شامل کر کے انہوں نے انتہائی ڈرامائی قدم اٹھایا ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی میں امن لانے کے بجائے ٹرمپ اب تک ایک ایسے خطے کی قیادت کر رہے ہیں جو بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے، ایک ایسی جنگ کے دہانے پر جس میں امریکہ ایک فعال فریق بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر امریکی افواج کی جانب سے ایران کے 3 جوہری مقامات کو نشانہ بنانے کے اعلان کے صرف 2 گھنٹے بعد ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس کارروائی کو شاندار کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کا یہ قدم دیرپا امن کی راہ ہموار کرے گا، کیونکہ ایران کے پاس جوہری طاقت بننے کی صلاحیت ہی باقی نہ رہے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے انتہائی محفوظ فرد و جوہری تنصیب کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ کون درست ہے اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر اس نے اپنا جوہری پروگرام ترک نہ کیا تو آئندہ حملے زیادہ تباہ کن اور کہیں زیادہ آسان ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں اور امریکہ ان پر تیزی، درستگی اور مہارت کے ساتھ حملہ کرے گا۔ صدر کے اعتماد بھرے بیانات کے باوجود ایران میں امریکی فوجی مداخلت اور اس کا ممکنہ تسلسل امریکہ، خطے اور دنیا کے لیے بدترین منظرنامے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ امریکی اقدام کے نتیجے میں افراتفری کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور یہ کہ مشرق وسطی پہلے ہی کشیدگی کی حالت میں ہے۔ آیت اللہ خامنائی امریکی حملے کی صورت میں خبردار کر چکے ہیں کہ ایران خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنائے گا، ایسے میں امریکہ بھی جواب دینے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے رواں ہفتے کے شروع میں یہ بیان دیا تھا کہ ایران کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ ان کے اس بیان نے صدر کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں سے ان کی واپسی مشکل ہو گئی ہے۔ ایران نے بھی جوابی دھمکیوں کے ذریعے خود کو ایسی ہی کوشش میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح جنگیں شروع ہوتی ہیں اور پھر یہ ان میں شامل لوگوں کے اختیار اور تصور سے باہر پھیل جاتی ہیں۔ جمعرات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانیوں کو 2 ہفتے کی مہلت دی تھی، لیکن یہ مہلت توقع سے کم نکلی اور صرف 2 دن بعد ہی سنیچر کی رات کو امریکی صدر نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایران کے خلاف کارروائی کر دی ہے۔ کیا یہ 2 ہفتے کا اعلان مذاکرات کو چانس دینے کی کوشش تھی؟ کیا یہ ایرانیوں کو ایک جھوٹے اطمینان میں مبتلا کرنے کی چال تھی یا پھر صدر کے نامزد کردہ ثالث کی قیادت میں پس پردہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں؟ حملوں کے فوری بعد کے حالات کے متعلق زیادہ معلومات تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پوسٹ اور اپنے خطاب میں ٹرمپ نے امن کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش ظاہر کی ہے۔ یہ شاید ایک پر امید سوچ ہو۔ اگرچہ اسرائیل نے ایران کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آیت اللہ کے پاس اب بھی ہتھیار موجود ہیں۔ صورتحال بہت جلد بگڑ سکتی ہے۔ اب انتظار کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ایران 3 اہم تنصیبات پر حملے کا کیا جواب دیتا ہے؟ ان 3 تنصیبات میں اس کے جوہری پروگرام والے تنصیب فردو بھی شامل ہے۔ ٹرمپ شاید امید کر رہے ہیں کہ
امریکی حملے ایران کو مذاکرات کی میز پر زیادہ رعایتیں دینے پر مجبور کریں گے، لیکن ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ملک اسرائیلی حملوں کے دوران بات چیت پر آمادہ نہیں ہوا، کیا وہ امریکی بمباری کے بعد زیادہ مائل ہوگا؟ اور اگرچہ ٹرمپ نے یہ تاثر دیا کہ امریکی حملہ ایک ہی بار ہونے والی کامیاب کارروائی تھی، لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس ہوئی تو اس پر دوبارہ حملے کے لیے دباؤ بڑھے گا، یا پھر صدر نے معمولی عسکری کامیابی کے بدلے میں ایک بڑا سیاسی خطرہ مول لے لیا ہے۔ ان خطرات میں داخلی سیاسی خدشات بھی مضمر ہیں، جن میں بین الاقوامی سالمیت سے متعلق سوالات بھی موجود ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے سے قبل نہ صرف ڈیموکریٹکس بلکہ امریکہ کی اپنی امریکہ فرسٹ تحریک کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ صدر کی جانب سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے تینوں قریبی مشیروں کو اپنے پیچھے کھڑے کرنے کا غیر معمولی فیصلہ ممکنہ طور پر اپنی جماعت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش دکھائی دیتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس خاص طور پر امریکی خارجہ پالیسی کو محدود کرنے کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ ٹرمپ اب بھی دوسرے ممالک کے امور میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے حامیوں کو ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ اگرچہ امریکہ کا ایران پر واحد حملہ ہے تو ممکنہ طور پر اس صورت میں ٹرمپ اپنے حامیوں میں موجود خدشات کو دور کر پائیں گے، لیکن اگر اس سے امریکہ کو ایک بڑے تنازع کا حصہ بننا پڑا تو صدر اپنے حامیوں کو ہی اپنے خلاف کھڑا پائیں گے۔ سنیچر کا حملہ ایک ایسے صدر کی جانب سے ایک جارحانہ عمل تھا جو یہ فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پہلے دورے اقتدار میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی، اور ماضی کے صدور کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو مختلف عالمی تنازعات میں دھکیلا تھا۔ ٹرمپ نے اپنی چال چل دی ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے یہ مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی پالیسی اور بات پر ثابت قدم نہیں رہ پا رہے۔ لگتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ امن کے خیر خواہ ہیں اور دوسری طرف اسی صدر نے ایران پر حملے کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی کے موجودہ حالات کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔